موسمیاتی جنگیں یا خودکشی ہارپ۔ اس کا پہلا سائنسی تجربہ امریکہ میں کیا گیا تھا۔ 1996 کی بات ہے کہ امریکی ریاست میساچوسٹ میں پہلی بار مصنوعی بارش برسائی گئی۔ اس طریقے سے بارش برسانے کے لیے فضا میں سلور آیوڈائڈ کا سپرے کیا گیا اور اس سپرے سے فضا میں موجود آبی بخارات وقت سے پہلے تحلیل ہونے لگتے ہیں اور یوں اس مقام پر بارش ہونے لگتی ہے۔ اسے بعد میں کلاؤڈ سیٹنگ، بادلوں کا بیج بونا کا نام بھی دیا گیا۔ یہ 60 کی دہائی کے عشرے میں ویتنام کی جنگ کے دوران پہلی بار موسم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کلاؤڈ سیٹنگ کے ذریعے سلور آیوڈائڈ کے سپرے کو جنگ کے دوران آپریشن پاپ آئی کا نام دیا گیا، جس کا مقصد دشمن کے علاقے میں مصنوعی بارش کے ذریعے سیلاب لانا اور اس آپریشن کے ذریعے ویتنام میں مونسون کے موسم کو 30 دن سے 40 دن تک بڑھا دیا جاتا، جس سے شدید سیلاب آ جاتا اور اس سے مخالفین کا شدید نقصان ہوتا۔ موسمیاتی جنگیں یا جنگ کے اس ہتھیار کو ملٹری فورس ملٹی پلائر کہا گیا۔ یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب رہا اور چنانچہ اس کی افادیت کے پیش نظر مستقل بنیادوں پر ایک ادارہ اس کے لیے قائم کر دیا گیا، جس کا نام نووا رکھا گیا۔ یہ ادارہ امریکی ایئر فورس اور فوج پر مشتمل تھا۔ اس ادارے کا بجٹ $6 بلین تھا، جو کہ دور دراز علاقوں میں موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ نامی ادارے میں وسیع پیمانے پر کام ہونے لگا۔ موسموں کو قابو کر کے انہیں دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے اور یوں خود کو دنیا کے سامنے ناقابل تسخیر قوت کے طور پر تسلیم کروایا جائے۔ امریکہ اس میدان میں اکیلے کامیابی حاصل کر سکتا تھا، چنانچہ روس بھی کیسے اکیلے کر سکتا تھا، جیسے روس بھی موسموں پر غلبہ پانے کی دوڑ میں شامل ہو گیا اور سن 80 کی دہائی میں روس نے بھی ہارپ کی طرز پر سورا کے نام سے ایک آئنوسفیئر ہیٹر قائم کیا اور موسم کو کنٹرول کرنے کے تجربات پر کام شروع کر دیا۔ یوں زمین کی چھت آئنوسفیئر کی کم بختی آ گئی اور آپ دوست کے سامنے میں ایک انتہائی اہم بات رکھنے لگا ہوں آپ سے۔ آپ جو پچھلے کئی سالوں سے ایک جملہ کثرت سے سن رہے ہیں کہ زمین جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، اوزون کی تہہ میں سوراخ ہو گیا ہے، اب موسم تبدیل ہوں گے۔ اس کی وجہ زمین پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو قرار دیا گیا اور گرین ہاؤسز قسم کی باتیں منظر عام پر لائی گئیں، ماحولیاتی آلودگی کو ذمہ دار ٹھہرانے کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ دراصل ایک پردہ داری تھی۔ موسموں پر تجربات کا دور شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آئنوسفیئر کی پٹی شدید متاثر ہونے لگی تھی۔ فطرت کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو اس کے نتائج بھی منفی نکلتے ہیں۔ امریکی ریاست میساچوسٹ میں کیا گیا تجربہ اور ویتنام میں موسم کے ہتھیار کا استعمال تو ماضی قریب کی تاریخ کی مثالیں وہ ہیں جن سے تقریباً سبھی آگاہ ہیں۔ موسم پر اثر انداز ہونے کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے دنیا واقف ہے۔ یہ سال 2008 میں چائنا کے بیجنگ اولمپک کی فائنل تقریبات کے موقع پر بارش کی پیشن گوئی کی گئی، جس پر کلاؤڈ سیٹنگ کا فیصلہ کیا گیا اور بارش والے بادلوں کو بیجنگ پہنچنے سے پہلے ہی برسا دیا گیا اور یوں اولمپک کی تقریبات پر بارش ہونے سے روک لی گئی۔ اس واقعہ کو آپ سب لوگ گوگل پر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو 4 غلافوں میں لپیٹ کر اسے محفوظ بنایا ہوا ہے، جس سے سب سے پہلے تہ کو ہم ٹروپر سفیر یا کرۂ متغیرہ کہتے ہیں۔ یہ تہ یا غلاف زمین سے شروع ہو کر 16 کلومیٹر بلندی تک ہوتا ہے اور اس غلاف میں جیسے جیسے اوپر کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ اس غلاف میں بادل
برف باری اور بارش کا سامان ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اس سے اوپر اس سے جڑا ہوا دوسرا غلاف ہے جسے اسٹریٹوسفیئر یا کرۂ کائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے سفیر کے اوپر سے شروع ہو کر تقریباً 50 کلومیٹر کی بلندی تک چلا جاتا ہے۔ اس میں جیسے جیسے اوپر کو جائیں پہلے غلاف کے برعکس اس کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ اوزون کی حفاظتی تہہ بھی اسی غلاف میں واقع ہے اور یہی تہہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو خود میں جذب کر کے زمین کے تمام جانداروں کو جلد کے کینسر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا غلاف شروع ہوتا ہے جسے میزوسفیئر یا کرۂ وسطانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 80 کلومیٹر کی بلندی تک چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک بار پھر پہلے غلاف کی طرح بلندی کی طرف جاتے ہوئے درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے اور اس کے آخر تک پہنچتے پہنچتے -50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اس کے بعد آخری غلاف تھرموسفیئر یا حرارتی کرہ شروع ہو جاتا ہے جو 500 کلومیٹر کی بلندی تک چلا جاتا ہے اور اس میں ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے اور دن کے وقت 900 ڈگری درجہ حرارت اور رات کو 500 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ ان غلافوں کے علاوہ یہاں ایک اور غلاف ہوتا ہے جسے آئنوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ غلاف زمین کی گردش کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ یہ غلاف پہلے کام کا ہے۔ اسی غلاف کے ذریعے ہمارے موبائل فون چلتے ہیں، اسی کے ذریعے سگنلز ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ ریڈیائی لہریں اسی گنبد یا غلاف سے ٹکرا کر واپس زمین سے ٹکراتی ہیں، پھر اسی کی جانب پلٹتی ہیں اور اسی طرح سفر کرتے ہوئے آگے سفر کرتی ہیں۔ یہی آئنوسفیئر ہارپ کی طاقتور لہروں کو آگے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس کی لہریں ELF کہلاتی ہیں اور یہ عام ریڈیائی لہروں VHF یا HLF سے مختلف ہیں۔ یہ بغیر منتشر ہوئے بیم کی شکل میں ہارپ اسٹیشن سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہیں اور ان کو زیادہ دور دراز علاقے میں پہنچانے کے لیے آئیوسفیئر کو آرٹیفیشل مرر میں تبدیل کر کے شعاؤں کو دوبارہ زمین پر موجود الیکٹریکل ریفلیکٹر سے ٹکرا کر دوبارہ آئنوسفیئر سے ٹکرایا جاتا ہے اور یوں ہزاروں کلومیٹر دور علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ نشانہ پر پہنچنے کے بعد ہارپ کی شعاعیں اس علاقے کے ماحول میں اپنی توانائی منتقل کرنے لگتی ہیں، جس سے اس علاقے میں تھرمل لو پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آرتھوگرافک لفٹ شروع ہو جاتا ہے اور ارد گرد کی ہوائیں اس علاقے کا رخ کرنے لگتی ہیں۔ بارش کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی بلندی سے آیوڈائڈ سپرے کر کے کلاؤڈ سیٹنگ کی جاتی ہے اور یوں وہاں پر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان حرکات کی وجہ سے کرۂ ارض کا مونسون بگڑنے لگتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے تمام طاقتور ممالک تجربے کرنے میں مصروف ہیں اور یہ طاقت اقتدار کی جنگ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطرت کے نظام کے خلاف جنگ ہے اور فطرت اپنے کاموں میں مداخلت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ مجھے یقین ہے کہ عنقریب تجربات کرنے والے اس کرۂ ارض کو جہنم بنا دیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جہنم سے یہ خود بچ کر کہاں جائیں گے؟ چاند پر، جس پر جانے کا سب سے بڑا جھوٹ پچھلی صدی میں بولا گیا تھا۔